الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 18 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث نمبر 29 سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنتے بھی جائیں اور اپنی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں کہ کیا حدیث پڑھی جا رہی ہے، کیا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اور کون سے نام کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ عنوان ہے السباب من الجاہلیہ، گالی دینا جاہلیت ہے۔ حضرت معرور نے کہا، میں نے مقام ربضہ پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ جو لباس ان پر تھا ویسا ہی لباس ان کے غلام پر تھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں نے ایک شخص یعنی غلام کو ماں کی گالی دی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے اس کو ماں کی گالی دی ہے، تم میں کچھ جاہلیت ہے۔ تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے ویسا ہی اسے کھلائے اور جیسا خود پہنے ویسا ہی اسے بھی پہنائے۔ ان کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسا کام دو تو ان کی مدد کرو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی غفار بدوی قبیلے کے فرد ہیں۔ بنی غفار بنی کنانہ کی ایک شاخ ہے۔ ان کا اصل نام جندب یا جندب یا جندب تھا۔ ایک قول یہ کہ ان کا نام حریر ہے۔ یہ بھی سابقین الی الاسلام میں سے ہیں، یعنی بہت پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ہیں، اولین۔ خود فرمایا، میں چوتھا یا پانچواں مسلمان ہوں۔ مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے، پھر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر وصال اقدس تک حاضر رہے۔ غزوہ تبوک میں ابتداءً نہ شریک ہوئے، بعد میں اکیلے چلے۔ راستے میں اونٹ مر گیا، اپنا سامان لادے ہوئے بالکل یکو تنہا اس وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ سرکار تبوک میں قیام فرما تھے۔ ان کو تنہا آتا دیکھ کر فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، تنہا آیا ہے، تنہائی میں مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔ یہ غیب کی خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ حاجت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے۔ اپنے اس اجتہاد پر بہت سخت تھے، لوگوں پر اس سلسلے میں بہت سخت تنقید فرماتے تھے، جس سے خلفشار مچا رہتا۔ عاجز آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دے دیا کہ ربضہ میں جا کر رہو۔ وہیں اکیلے رہتے، وہیں تنہائی میں وصال فرمایا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں دفن فرمایا۔ 32 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان سے 281 حدیثیں مروی ہیں، 12 متفق علیہ، 2 افراد بخاری سے اور 70 افراد مسلم سے ہیں۔ لغات: ربضہ مدینہ طیبہ سے 3 منزل کے فاصلے پر عراق کی طرف ذات عرق کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حلہ، چادر اور تہبند دونوں کے مجموعے کو حلہ کہتے ہیں۔
یعنی کہ جس طرح وہ احرام کی ہوتی ہے نا 2 چادریں، ایک نیچے تہبند کے طور پہ ایک اوپر، تو یہ عرب شریف میں مطلب اکثر لباس ہوتا تھا لوگوں کا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اکثر آپ اس طرح 2 چادروں میں ملبوس رہا کرتے تھے۔ سابیتو معنی میں سببتو کی ہے، یعنی میں نے برا کیا، تکمیل۔ کتاب الادب باب ما ینہی عن السباب واللعن میں اس حدیث کا اگلا حصہ یوں ہے: معرور نے کہا میں نے دیکھا کہ ان پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر ایک چادر تھی، تو میں نے کہا اگر آپ غلام کی چادر لے کر پہن لیتے تو پورا جوڑا ہو جاتا، اور غلام کو کوئی اور کپڑا دے دیتے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میرے اور ایک شخص یعنی غلام کے درمیان سخت کلامی ہو گئی، اس کی ماں عجمیہ تھی، میں نے اس کی ماں کو کچھ کہہ دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس پر حضور نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے فلاں کو گالی دی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کی ماں کو کچھ کہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تم میں کچھ جاہلیت ہے؟ میں نے عرض کیا اس وقت تک بڑھاپے کے باوجود؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ معذرت 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 اچھا، یہ اس کی بجائے اس پڑھیں گے نا تو پھر یہ مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا، یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کر رہے ہیں یہ میں بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کچھ جاہلیت ہے۔ میں نے عرض کیا اس وقت تک بڑھاپے کے باوجود؟ یعنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا میں بڑھاپے میں چلے جانے کے بعد بھی مجھ میں جاہلیت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تطبیق: کتاب الایمان اور کتاب العتق میں علیہ حلہ آیا ہے اور کتاب الادب میں برد۔ حلہ پورے جوڑے چادر اور تہبند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ علامہ عینی نے یہ فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ حضرت ابو ذر صرف چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ان کے غلام بھی۔ سابقہ روایت میں حلہ کا ذکر بطور مجاز ہے۔ اس حدیث میں ساببتو رجلاً سے مراد غلام ہے، جس پر حدیث کا سیاق و سباق دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ذر نے غلام کے ساتھ لباس میں مساوات کی علت اس واقعہ کو بنایا ہے۔ مطابقت اسی صورت میں ہوگی کہ جس شخص کو حضرت ابو ذر نے گالی دی تھی وہ غلام ہو۔ کسے برا کہا تھا؟ یہ قصہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا او کالی عورت کے بچے۔ انہوں نے دربار نبوی میں شکایت کر دی، اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تم میں جاہلیت ہے۔ اس ارشاد کے سننے کے بعد حضرت ابو ذر نے اپنا رخسار زمین پر رکھ کر حضرت بلال سے فرمایا میں زمین سے اپنا رخسار اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم میرے رخسار کو قدم سے نہ روندو۔ بالآخر حضرت بلال کو ان کی ضد پوری کرنی پڑی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی مسلمان کو برا کہنا حرام ہے۔ اچھا، ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں نا اب کئی مقامات پہ دیکھیں گے کہ اچھا فلاں صحابی نے ایسا کیا، اچھا فلاں سے ایسا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں کیا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ طالب علمی تھا، یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیثیں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں، صحابہ کرام نے پڑھی ہوئی تھیں، عمل نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ آپ ایسا کرو، آپ ایسا نہ کرو، تو ان کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ مفتی صاحب نے بھی مطلب آخری جو لائن ہے
یہ بہت بہترین مطلب لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ کسی مسلمان کو برا کہنا حرام ہے، تو ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، اور انہوں نے جو تلافی بھی کر لی حدیث پہ ہی اگر کوئی جاتا ہے تو پھر بھی صحابی پہ اعتراض نہیں بنتا نا، کہ وہ کیسے انہوں نے اپنا مطلب زمین پہ لیٹ گئے اور حضرت بلال کا قدم اپنے گال پہ رکھ لیا، حالانکہ یہ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار شاندار اور بڑی ان کی ایک مطلب مرتبہ تھا، بوڑھے بھی تھے، تو حضرت بلال جوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باہر کیف انہوں نے تلافی کر لی۔ حدیث نمبر 30 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امن ہے۔ یہ صحابہ کرام پر شاک ہوا، اس پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں کون ایسا جس نے ظلم یعنی گناہ نہیں کیا؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ لغات ظلم کے لغوی معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کی جگہ جو ہو اس کے بجائے اسے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ عرف میں ظلم کا اطلاق ستانے اور ناحق مال لینے پر ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا اطلاق ہر گناہ پر ہوتا ہے، یعنی ہر گناہ ظلم ہے، اور کفر و شرک پر بھی۔ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کی ظلم سے آمیزش نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بظلم نکرہ تحت النفی مفید عموم ہے، الامن کے متعلق لاہم کی تقدیم مفید حسر، تو آیت کا ظاہر مطلب یہ ہوا کہ جن کے ایمان کے ساتھ کسی بھی ظلم کی آمیزش نہ ہوئی، اگرچہ وہ کوئی گناہ ہی کیوں نہ ہو، صرف انہی کے لیے امن و ہدایت ہے، اور جن کے ایمان سے کسی ظلم کی اگرچہ وہ کوئی گناہ ہی کیوں نہ ہو آمیزش ہوئی، تو نہ ان کے لیے امن ہے نہ ہدایت۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم میں کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں ظلم سے مراد اس کی اعلیٰ قسم شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بظلم کی تنوین تعظیم کے لیے اس جگہ یہ ہے کہ صحابہ کے سوال پر سورہ لقمان کی یہ آیت نازل ہوئی، اور کتاب التفسیر میں وہ ہے جو ہم نے لکھا۔ علامہ ابن حجر نے یہ تطبیق دی کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ لقمان کی یہ آیت جلد ہی نازل ہوئی ہو، راوی کو اس کا علم نہ رہا ہو، حضور نے اس کی نشاندہی کی تو راوی نے یہ سمجھا کہ اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ ایمان کے ساتھ کفر شرکی آمیزش سے مراد یہ ہے کہ وہ منافق نہیں کہ ظاہر میں ایمان کا اقرار اور اندر کافر ہے، یا مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کا مدعی ہے اور اپنے کو مومن مخلص یقین کیے ہوئے ہے، مگر اس سے کفر کا صدور ہو گیا اور وہ اپنی جہالت سے کفر کو کفر نہیں جانتا، جیسے اس زمانے کے قادیانی، نیچری، وہابی، رافضی وغیرہ۔ ایک اشکال اور اس کا جواب ہے۔ اس حدیث پر اشکال یہ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، اور ظلم سے مراد ان کی گناہ ہے، تو صحابہ اقراری گناہ گار ہوئے، حالانکہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل گناہ سے محفوظ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اقرار یا تو برسبیل تواضع ہے، یعنی کہ یہ صحابی تواضع کر رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، یا یہ کہ ان کی مراد وہ افعال ہیں جن کی حرمت کا انہیں علم نہ تھا، یعنی کہ جو گناہ ہیں ان کو پہلے علم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا یہ گناہ ہیں، یا ابھی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ان کا ارتکاب وہ کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ بعض صحابہ کرام شراب بھی پیا کرتے تھے، تو جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی پھر انہوں نے چھوڑ دی۔
ایک مثال ہے نا، بعد میں حرمت نازل ہوئی یا بعد میں انہیں حرمت کا علم ہوا تو ایسے افعال کو انہوں نے ظلم سے تعبیر کیا، یا غایت کرم سے اپنے بعد آنے والوں کے لیے سوال کر لیا اور بربنا کل مؤمنین اخواہ ان کو اینا سے تعبیر فرمایا، یا گناہ سے مراد وہ صغائر ہیں جو بلا قصد و اختیار سرزد ہو جائیں۔ 31 حدیث نمبر ہے آیت النفاق، نفاق کی علامت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث میں منافق کی 3 ایسی علامتیں بیان فرمائیں جن کا تعلق قول، عمل، نیت میں سے ایک سے ہے۔ کذب فساد قولی ہے، کذب یعنی جھوٹ، فساد قولی یعنی زبان سے بولا جانے والا فساد ہے، خیانت فساد عمل ہے، اور وعدہ خلافی فساد نیت ہے۔ آیت کے معنی علامت کی ہیں، اور علامت کبھی شے کے لوازم سے ہوتی ہے اور لوازم کبھی ملزوم سے اعم ہوتے ہیں۔ لازم اعم کا وجود ملزوم کے وجود کو مستلزم نہیں، جیسے معاشی انسان کے لوازم میں سے ہے، معاشی مطلب چلنا، مگر چونکہ یہ لازم اعم ہے اس لیے مشی کے وجود سے انسان کا وجود لازم نہیں۔ تمام چپائے معاشی ہیں یعنی چلنے والے ہیں مگر انسان نہیں۔ اسی طرح یہ علامت منافق کے لوازم عامہ میں سے ہیں، یعنی کہ منافقوں کی یہ 3 عادتیں ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کہ جو منافق ہوگا اس میں یہ تینوں باتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ضرور ہو۔ جیسے کفار مشرکین، اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ باتیں پائی جائیں تو اسے منافق کہنا جائز نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، کہ نفاق فی الاعتقاد کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کے دل میں کفر رکھے، دوسرے نفاق فی العمل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہوں۔ جیسے یہ تینوں عیوب جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ نفاق فی العمل کا مرتکب ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آج الحمدللہ ہم اس کی شرح بھی پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے۔ الفجور آیت النفاق، گالی بکنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اس میں ان 3 کے علاوہ چوتھی علامت یہ بتائی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ نیز اس حدیث میں صاف فرمایا کہ جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اب یہاں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ منافق خالص سے منافق فی العمل مراد ہے، یا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جس کلمہ گو میں یہ 4 برائیاں اکٹھی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے۔ نفاق کی علامات صرف 4 میں منحصر نہیں۔ نفاق کی علامتیں انہی 4 میں منحصر نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسری احادیث میں اور قرآن کریم میں نفاق کی اور بھی علامتیں مذکور ہیں، جیسے گزر چکا کہ انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے، اور بقیہ احادیث میں متفرق طور سے مذکور ہے۔ مثلا جس نے جہاد نہ کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا اور اسی حالت میں مرا، نماز میں سستی کرنا، نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنے کی عادت ڈال لینی، اذان کے بعد مسجد سے بے نماز پڑھے بلا ضرورت چلا جانا،
جب کہ لوٹنے کی نیت نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 33، اہمیت الجہاد، جہاد کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور اس کو جہاد کے لیے صرف اللہ عز و جل پر ایمان نے اور تمام پیغمبروں کی تصدیق نے نکالا ہو، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یا تو اسے ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ گھر واپس کرے، یا اس کو شہید کرا کے جنت میں داخل کرے۔ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت پر یہ شاق ہوگا تو میں کسی سریہ سے پیچھے نہ رہتا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کی کیا آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس کو مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو ملک فتح کرنے کی پرواہ ہوتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑے۔ سبحان اللہ۔ انتدبا کا مادہ ندب ہے، اس کا صلہ جب لام یا الا آتا ہے تو اس کے معنی بلانے اور اکسانے کے ہوتے ہیں۔ انتدبا کے معنی قبول کرنا، بہت جلد اچھی جزا دینا، کفیل ہونا۔ یہاں راجح یہ ہے کہ ذمہ دار اور کفیل ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کتاب الجہاد میں بجائے انتدبا کے تکفلا ہے۔ نمبر 1، مراد یہ ہے کہ اگر اس جہاد میں مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تو جہاد کا ثواب ضرور ملے گا، یا پھر ثواب اور مال غنیمت دونوں ملے گا۔ اور ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں ہے۔ اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں واو ہی ہے، اور ادخلہ الجنہ سے مراد یہ ہے کہ مقربین کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں۔ عرب کا مقولہ یہ ہے کہ خیر السرایا 400 رجل، بہترین سریہ وہ ہے جس میں 400 مرد ہوں۔ کتب حدیث و سیر میں سریہ سے مراد مجاہدین کی وہ جماعت ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریک نہ ہوں، اور جس میں شریک ہوں اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاد ایسی بہترین عبادت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صحیح ایمان کے ساتھ جہاد میں نکلے گا تو وہ بہرحال نفع میں رہے گا، یا تو اسے مال غنیمت اور ثواب دونوں ملے گا یا نہیں، تو ثواب کہیں نہیں گیا اور کام آ گیا تو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بآں فضل و کمال و عظمت و جلال فرماتے ہیں، یعنی کہ باوجود اس کے کہ آپ فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم لوگوں پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی ضرور جاتا، لیکن چونکہ میرے ساتھ تم سب لوگ نکل پڑتے، اس سے تمہیں دشواری ہوتی، اس لیے میں ہر سریہ کے ساتھ نہیں جاتا۔ میری آرزو ہے کہ راہ خدا میں بار بار شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حدیث نمبر 34، من صام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں عبادت کی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
اور جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر ایمان کے بڑے سے بڑا عمل بیکار ہے۔ معلوم ہوا کہ بے نیت ثواب کسی عمل صالح پر ثواب نہیں، مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ فرض عین ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سریہ میں ضرور شریک ہوتے۔ آگے ایک تعلیق ہے نمبر 7۔ حق اور آسان دین ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ الحنیفیہ، حنیف کا مصدر جعلی ہے۔ حنیف سے اسے کہتے ہیں جو باطل سے منہ موڑ کر حق کا پابند ہو۔ الحنیفیہ کے معنی ہوئے حق، السمحہ کے معنی سہل آسان ہے۔ مراد یہ کہ اللہ عز و جل کو دین اسلام سب سے زیادہ پسند ہے، جس میں ہر باطل سے روگردانی کر کے حق کی پابندی ہے اور جس پر عمل سہل و آسان ہے۔ پسندیدگی کی زیادتی ادیان سابقہ کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے دین اللہ کے نازل ہوئے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پسندیدہ تھے، مگر یہ دین اسلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 35 ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ دین آسان ہے اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب رہو اور بشارت دیتے رہو اور صبح و شام اور کچھ آخر شب میں چل کے سفر میں مدد لو۔ لغات، یشاد کا مصدر مشادہ ہے جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ سددو لفظ ہے، فسددو کے معنی ہے صحیح طریقے سے کام کرو یا میانہ روی اختیار کرو۔ قاربو کے معنی ہے قریب قریب رہو۔ حدیث کا مفہوم، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام آسان دین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اسلام میں جتنے اعمال صالحہ ہیں ہم سب کر لیں یہاں تک کہ اعمال صالحہ کی فہرست ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی عمل کرتے کرتے تھک جائے گا مگر اعمال صالحہ ختم نہ ہوں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ جو شخص اعمال دینیا میں تعمق و تکنف، یہ تھوڑا لفظ واضح نہیں ہے میرے پاس، کی وجہ سے سخت عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ایک نہ ایک دن تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ ابن منیر نے کہا، ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ جو سخت سے سخت تر پرکار بند ہونے کا کوشاں ہوا وہ رہ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکمل و افضل اعمال کی طلب نامحمود ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نوافل و مستحبات میں حد سے زیادہ بڑھ کر مبالغہ نہ کرو کہ اس سے افضل ترک ہو جائے گا، فرض و واجب قضا ہو جائے گا۔ جیسے کوئی رات بھر عبادت کرتا رہا، صبح کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور نتیجے میں نماز فجر فوت ہو گئی یا جماعت نہ ملی، اس قسم کا افراط و غلو منع ہے۔ میانہ روی اختیار کرو اور اعلیٰ و افضل کی استطاعت نہیں تو اس سے قریب کی جتنی استطاعت ہو اس کو کرو۔ لوگوں کو بشارت دو، ہر نیک عمل پر ثواب ملے گا اگرچہ وہ قلیل ہی ہو۔ جیسے مسافر کے اگر رات دن چلتا رہے تو منزل تک شاید ہی پہنچ پائے، اور جو مناسب وقت میں سفر کرے وقفہ میں آرام کرتا جائے تو آسانی سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ یا استعین بالغدو، خاص مسافروں کے لیے ارشاد ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں رخصت ہے رخصت پر عمل کرے۔ مثلا بیمار کو بجائے غسل کے تیمم کی اجازت ہے تو خواہ مخواہ غسل نہ کرے، اس سے ضرر کا اندیشہ ہے۔ بس یہاں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو درست سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔